بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں ابتسام نوید۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کی مساجد میں مسلمانوں پر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ 50 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان میں سے 6 پاکستانی شامل تھے۔ ان میں سے ایک جو تھے وہ پنجاب یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ کر کے نیوزی لینڈ شفٹ ہوئے تھے۔ آج ان سے اظہار یکجہتی کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈی کے، ان سے بات کریں گے اور ان کی خصوصی گفتگو آپ تک پہنچائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ نیوزی لینڈ پہ جو حملہ کیا گیا، مسلمانوں پہ حملہ کیا گیا، اس سے پہلے کوئی بھی دہشت گردی کا ہوتا تھا تو مسلمانوں تھا وہ پہلے بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے، اور اگر آئندہ کبھی جوڑا جائے گا تو آئندہ بھی غلط ہوگا۔ بات یہ ہے کہ مسلمان تو دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان تو اسلام کا پیروکار ہے نا، اور جب اسلام کا پیروکار ہے تو اسلام کا بنیادی پیغام کیا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو السلام علیکم کہو۔ سلامتی کا پیغام، سلامتی کا یعنی یہ ورد ہے ایک طرح سے جو مسلسل ہم دن رات پتہ نہیں کتنی مرتبہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو دہشت گرد ہے وہ پھر مسلمان نہیں ہے، وہ پھر مسلمانوں کی صف میں داخل قسم کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جامعہ پنجاب کی جانب سے بھی ہمارا مطالبہ ہے اور بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس شخص کو پکڑا جائے اور اسے یعنی ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو اس طرح کی جرت نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بطور خاص ہم آج یہاں جمع ہوئے ان شہداء کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کے لیے، اور بطور خاص جو ہمارا ایک پرانا اسٹوڈنٹ تھا، ہمارا شاگرد تھا، ہمارا طالب علم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، تو یہ بھی آج ہم ان شہداء کو ایک اپنی نظر میں ایک اعزاز اور ایک منقبت دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر کے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی حیات میں صرف ایک مرتبہ جنازہ پڑھا۔ آج ہم ان شہداء کو اور بطور خاص اپنے اس عظیم طالب علم کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے، میرا گمان ہے، بلکہ میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالی اسلام پھیلے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیوزی لینڈ کی مساجد میں کل ہی رپورٹ آ رہی تھی کہ اب مساجد میں نمازیوں کا رش بڑھ گیا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ خوفزدہ ہو کے مساجد سے دور ہوتے، اور مساجد میں لوگوں کی حاضری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ ایک مسلمان موت سے تو ویسے نہیں ڈرتا، ہمارا ایمان ہے کہ موت ایک دن آنی آنی ہے۔ لیکن سر لاسٹ میں ایک کوشچن آپ سے پوچھوں گا کہ جب دہشت گردی کا کسی مسلمان کنٹری سے یا اس طرح کے طالبان کے، فار ایگزامپل ہم مثال کے طور پر طالبان لے لیتے ہیں کہ وہ اگر کسی دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کو ایک ورلڈ لیول پہ بڑا ایشو بنایا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کی اسٹرینتھ کمزور نہیں ہوئی، اسٹرینتھ کمزور ہوئی ہے آپ کے میڈیا کی۔ آپ کا میڈیا اس کو اس طرح نہیں اٹھا رہا جس طرح اسے اٹھانا چاہیے۔ یہ میڈیا کا فریضہ تھا، یہ میڈیا کی ذمہ داری تھی کہ میڈیا اس کو اس طرح اٹھاتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میڈیا نے اس کو اس طرح اہم بنایا ہی نہیں۔ جیسے میڈیا ایک کسی بھی ایشو کو بہت اہم بنا دیتا ہے، ساتویں آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، لیکن میڈیا نے اس ایشو کو بہت غیر اہم سمجھا ہے۔ بس ایک آدھ خبر 2-4 منٹ کی، 1 منٹ کی بس وہ چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور اسی طرح سے حکومتوں کی آراء لی جاتی، حکومتوں کا نقطہ نظر سامنے آتا، ایسی کوئی چیز میڈیا نے نہیں کی، اور اس دہشت گردی کو بطور دہشت گردی پیش کیا جاتا۔ سر پیش تو کیا گیا ہے، میرا جتنا سا ادنا علم ہے اس کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا ہے ٹاک شوز میں بھی، اس کی بریکنگ نیوز دی گئی ہیں، اس پہ روڈ شوز بھی ہوئے ہیں، اس کو جتنا میڈیا کر سکتا تھا کیا، لیکن یہ ذمہ داری تو ہمارے جو وزیر خارجہ امور ہیں ان کی ہے نا کہ وہ وزیر خارجہ انٹرنیشنل لیول پہ اس معاملے کو اٹھائیں۔ حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ تو حکومت کو پوری کرنی چاہیے بہرحال، لیکن میری اور آپ کے مسئول ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ میں ایک یونیورسٹی کا استاد ہوں، میرے پاس طلبہ پڑھتے ہیں، میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں طلبہ میں یہ شعور بیدار کروں، اس جامعہ میں یہ شعور بیدار، اسی جامعہ میں یہ شعور ہی بیدار کرنے کے لیے آج ہم نے اس کا اہتمام کیا۔ تو یہ جو چیز ہے، اور انشاءاللہ اس کو اور لیول پر ہم لے کر جائیں گے اور چلائیں گے آگے، تو یہ شعور بیدار کرنا اصل بات یہی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بطور نیوز، بطور خبر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور نشر ہوا، لیکن یہ کتنی بڑی دہشت گردی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے مسلمانوں کے اوپر، کیا سزا، یعنی یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال واضح نہیں ہو رہی کہ بھئی اس کو دہشت گردی کہا جائے، سراسر ظلم کہا جائے، انتہائی پرلے درجے کا اور انتہائی بڑا ظلم کہا جائے، اور ان ظالموں کی شدید ترین مذمت کی جائے۔ ہماری حکومت کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی ہمیں ہمدردی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی پوری مدد کریں گے، لیکن جو اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت ہے اور اس کو دہشت گردی قرار دینا ہے، وہ پروپیگنڈا نہیں ہو رہا،
सर लगता नहीं कि ये हमारे बात जिम्मेदारी की है, हमारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो यकजा हों और एक जगह बैठें, एक किसी फोरम से। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फोरम, यूएनओ में बाकायदा जाना चाहिए और यूएनओ में इसको डिस्कस करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात देखें। ये बात काफ़ी नहीं होती कि आप ये कह देंगे जी वो तो दिमागी तौर पर कुछ ठीक नहीं था। हाँ, ये काफ़ी नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया सो मच। नाज़रीन आगे चलेंगे, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो किस तरह फील कर रहे हैं और किस तरह अपने भाई से, वो भी इन्हीं की तरह स्टूडेंट थे, यहाँ पे पढ़ते थे, केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ से वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए, वहाँ पे एक खाना नमाज जनाजा अदा की, उनसे इजहार ताज़ियत किया। कैसा लगता है कि मुसलमानों पे जब इस तरह का हमला किया जाता है तो उसको तो दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, कहते हैं कि उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, अनबैलेंस था, लेकिन केमिकल लोचा जिस तरह एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि उसके दिमाग में था, लेकिन जब मुसलमान इस तरह के कोई मुसलमान बरदरी इस तरह उसको दहशतगर्द कह दिया जाता है, क्या इसका वाज़ह फ़र्क क्या नज़र आता है? देखिए बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये लम्हा फ़िक्रिया है उम्मत मुसलमान के लिए, और ये तमाचा है मुल्हिदों एज अ टेररिज्म रिलीजन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जो कि हकीकत जो कि नहीं है। तो असल वजह मैं समझता हूँ कि मीडिया जिस चीज़ को जिस तरह चाहता है दिखा देता है। इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम को दिखाता ही है दहशतगर्द है। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम एक दहशतगर्द मज़हब है। किसी चीज़ के होने और दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। ये मीडिया की कारस्तानी है, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली वो ये चीज़ को कुक करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं और बहुत गलत करते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी में मौजूद थे हम, यहाँ पे गैबाना नमाज जनाजा अदा की गई है। जो शहीद हुए न्यूजीलैंड में, जो शहदा थे, उनको खराज ताज़ियत उनके साथ पेश करने के लिए यहाँ पर गैबाना नमाज जनाजा का अहतमाम किया गया था। उसके बाद दुआ की गई, उनकी मफ़रत के लिए दुआ की गई। हमारी तरफ से, हमारे चैनल उर्दू पॉइंट की तरफ से भी उनके साथ इजहार ताज़ियत है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फरदौस में उनको आला मुकाम अता किया जाए। उम्मीद है कि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मसले कर दिया जाता है, उसको हटाया जाए। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है। दहशतगर्दी एक इंडिविजुअल काम है जो एक इंसान खुद करता है। उसकी बेस पे आप पूरे मज़हब, पूरी कौम या पूरे एक मुल्क को आप उसमें मुलव्वस नहीं कर सकते, उस पर आप थोप नहीं सकते इस लफ्ज़ को। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।